السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی رحمت آپ کے گلستان حیات پر ہمیشہ برستی رہے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کا آغاز۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب میں جو اللہ کی طرف سے بھیجی اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کی تفسیر، اس کا خلاصہ۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر جیسا وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی عقل و احساس کی باتوں پر یقین رکھنا ایمان ہے، اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ اقامت اور صلاح سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، لیکن وہ اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں پائی نہیں جاتیں۔ نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی و رسالت کا سلسلہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر وحی نازل ہونے والی ہوتی
تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ کو کوشش فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند محض لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ کی دعوت اور تبلیغ بے شمار لوگ مسلمان ہوتے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے عطف میں آ گیا۔ اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ قرآن پاک بہت ہی ایک سچی اور رہنمائی والی کتاب ہے ہمارے لیے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے راہ دکھانے والی ہے۔ اگر ہم لوگ جیسے عام زندگی میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یا کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس قرآن پاک کے اندر ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی کے ہر معاملے کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ لیکن یہ ہماری ہی کوتاہیاں ہیں کہ ہم اپنے قرآن کو کھول کر دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ سالوں سال یہ بند الماریوں میں رکھا رہتا ہے اور ہم اس کو کھول کے پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہماری مسلمانوں کی کوتاہیاں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ وحی پر غیب، وحی سے جو ہے وہ غیبی عمل ہے نا، ہم لوگوں پہ تو نہیں، انبیاء کرام پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی جس کو ہم نہیں جانتے۔ پھر ہدایت، جنت، دوزخ، عذاب، فرشتے، حشر کا میدان، یہ سب غیب باتیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان ان پر ہے، اور اگر ہم اس پر ایمان رکھیں گے تو ہی ہم کامیاب ہیں، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ کفر میں مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم رکھتے رہو، نماز کسی حال معاف نہیں ہے، بیمار ہوں آپ، تکلیف میں ہوں آپ، کسی مجبوری میں ہوں، لیکن نماز ادا کرنا ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ نماز کا سوال سب سے پہلا سوال ہے۔ کوشش کریں ہم بھی نماز پڑھیں 5 وقت کی، اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف راغب کریں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان پر جو آپ کی طرف سے اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جیسے ہم ان چیزوں پر ایمان ہے ہمارا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہمارا یقین ہے، ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، قبر کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ سے یقیناً ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے قبر میں جانے کے بعد اللہ کے آگے جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر اور یہ خوف ہوتا ہے، یہ وہی اللہ کے نیک لوگ ہیں، اور وہی نماز قائم کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے سجدے کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جبھی وہ کامیاب زندگی گزار پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہی ہمارے لیے ہدایت کا رستہ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیات جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کری ہیں۔ اگر آپ کو پسند آئیں تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی آیتوں کے لیے
1-2 دن میں انشاءاللہ میں دوبارہ اپلوڈ کروں گی، تو مجھے فالو کریں، مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ تھینک یو، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔